السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مغفرت طلب کی۔ ناظرین اکرامی، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سے ویڈیو ہے، آپ لوگوں کو اینڈ تک کلاس میں سننا ہوگا اور مکمل طور پر سمجھنا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی زیادہ انفارمیشن شیئر کرنے لگے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت و رجوع اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز اور اجر و مسکنت کے انداز سے بنی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوگا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا، تم سب اپنی بحث سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل اور حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصلحت نہیں کی۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ فرمایا، تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تابع تھی اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا، اور بعض نے کہا کہ تثنیہ کے انداز سے یہ سب کو حکم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بھی حال سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حاکم مدی اور مدی علیہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یعنی اس میں جمع کا لفظ بولا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ تثنیہ کا لفظ آیا وہاں بھی جمع کا معنی متراد ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اس بات کا علم ہوا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو اور ابلیس کو کس طرح سے زمین پر اتارا گیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے بار بار معافی مانگنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین اکرامی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔